الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الفتنة أشد من القتل صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم اور معزز قابل اکرام میرے غیور مسلمان بھائیوں، آج ہمیں ایک اہم ترین ٹاپک پہ، عنوان پہ گفتگو کرنی ہے. دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح طور پر کہنے کی، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ہر زمانے میں جب سے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وجود ہوا، تب سے لے کر آج تک اور قیامت تک نئے نئے فتنے وجود میں آتے ہیں. یہ بات اور ہے کہ آج کے زمانے میں مسلمان دو طرف سے شکار ہیں. کچھ دشمن طاقت ایسی ہیں جو مسلمانوں کو باہر سے دبوچنے کی کوشش کرتی ہے، ان کو کمزور کرنے کی کوشش کرتی ہے، ان کے اوپر حملہ آور ہے. اور کچھ طاقتیں ایسی ہیں جو مسلمانوں کے اندرون کی طاقتیں ہیں، جو اندرون سے کھوکھلا کرتی ہیں. وقتاً فوقتاً مختلف قسم کے دعوے، کبھی حضرت مہدی کا دعویٰ، کبھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دعویٰ، کبھی نعوذ باللہ من ذالک نبی آخری الزماں کا دعویٰ کہ میں آخری نبی ہوں، ایسا کر کے دعویٰ کر کے مسلمانوں کے ایمان کو متزلزل کرنے کی کوشش کرتی ہے، کمزور کرنے کی کوشش کرتی ہے، اور مسلمانوں کو ایمان سے ہٹانے کی کوشش کرتی ہے. یہ ایک لمبے عرصے سے ہم دیکھتے آئے ہیں، چاہے مرزا غلام احمد قادیانی ہوں یا اس کے چیلے ہوں یا اس قسم کے بہت سارے لوگ آ کے گئے ہیں، مسیلمہ کذاب ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بعثت کے بعد، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وصال کے بعد، بلکہ یہ مسیلمہ کذاب تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات مقدسہ کے اندر ہی اسی نے دعویٰ کر دیا تھا. اور اس کے بعد بہت سے آئے، بہت سے گئے. لیکن ظاہر سی بات ہے جب آتے ہیں تو کچھ نہ کچھ طاقت لے کر آتے ہیں اور ضرور کسی نہ کسی حد تک نقصان پہنچاتے ہیں. تو ٹھیک اسی طرح ایک فتنہ پھیلا ہے، اور آج کے زمانے میں اور آج کے ماحول میں جس میں اکثر جو نوجوان یا میری عمر کے جو سوشل میڈیا پہ ایکٹیو رہتے ہیں یا اس کے اوپر ان کی نظر رہتی ہے، وہ جانتے ہوں گے شکیل بن حنیف کا فتنہ. ملعون، کذاب. اس سے پہلے امام مہدی کا دعویٰ کیا، پھر ابھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہونے کا دعویٰ کرتا ہے کہ میں ہی عیسیٰ ہوں. اور علماء کرام اس کی باتوں کو اگنور کر رہے تھے، جبکہ یہ فتنہ اور اس نے جو دعویٰ کیا تقریباً 12-15 سال سے اس میں محنت میں لگا ہوا ہے.
لیکن علماء کرام اس کی بات کو اگنور کر رہے تھے. اگر اس کو زیادہ وزن دیں گے اور اس کی زیادہ اہمیت دیں گے تو اس کی ایڈورٹائزنگ ہماری اس ممبر سے ہو جائے گی اور نہ جاننے والے بھی اس کو جاننے لگیں گے. اس کی وجہ سے اس کو اہمیت نہیں دی گئی. لیکن میرے محترم دوستو، اب حال یہ ہے 2017 کے تقریباً اس کے پیچھے اور اس کے مریدین، اس کے متبعین 10,000 کے قریب تھے اور اب لاکھوں کے قریب ہو چکے ہیں. اور رفتہ رفتہ یہ فتنہ ہمیں باہر کے ستروں سے اور دہلی اور پونا کے علماء کرام کے ذریعے پتہ چلا کہ تمہارے ممرہ بھیونڈی کے اندر گھر کر چکا ہے. آپ نے ہندوستانی رپورٹ کی نیوز دیکھی ہوگی 2-4 دن پہلے کی، سیلیش نگر کے اندر، اس سے پہلے مسجد عائشہ کے پاس، اس سے پہلے شیوی نگر میں. تو ممرہ کے اندر بھی کئی جگہوں پہ انہوں نے قدم جما لیے ہیں. ممرہ کے اندر جما لیے مطلب ہمارے گھروں تک دستک دے دی. اور جب بھی کوئی عالم ان کے خلاف بولنے جاتا ہے تو دوسرے تیسرے دن ان کو دھمکی آنا شروع ہو جاتی ہیں. تو پتہ یہ چلتا ہے کہ وہ ہر جگہ پہ ایکٹیو ہیں. اور ہم اور ہمارے جو عمر دراز لوگ ہیں جو سوشل میڈیا سے بہت دور ہیں، وہ اس سے نابلد ہیں کہ شکیل کون ہے، حنیف کون ہے، فتنہ کیا ہے، ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہے. میرے محترم دوستو، جس کا فائدہ اٹھا کر وہ دیندار نوجوانوں کو، پہلی صف میں نماز پڑھنے والے نوجوانوں کو، دین سے تعلق رکھنے نوجوانوں کو، کم فہم اور دین کی کم معلومات رکھنے والے نوجوانوں کو، کالج اور اسکول کے اسٹوڈنٹس کو، بیگاری اور نچلے طبقات کے کام کرنے والے نوجوانوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں اور ان کو برین واش کرتے ہیں، دماغ میں بٹھاتے ہیں اور آہستہ آہستہ ان کو ارتداد کا شکار بناتے ہیں، اپنے جال میں پھنساتے ہیں. اور جب بندے ہمارے کان تک وہ بات پہنچتی ہے کہ یہ بندہ اپنے ہاتھ سے جا چکا ہے اور اس کا مرید بن چکا ہے، تب تک وہ اتنا پکا ہو جاتا ہے کہ وہ توبہ تو بہت دور کی بات، مرنے کے تیار ہوتا ہے، باقی توبہ کرنے تیار نہیں ہوتا ہے. اور آپ کو اگر دیکھنا ہو تو آپ خود یوٹیوب پہ سرچ کر کے شکیل بن حنیف کی حقیقت ڈالیں گے تو آپ کو بہت سے علماء کرام کے بیانات بھی آئیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس قسم کے جو پھسلے ہوئے اپنے راہ سے بھٹکے ہوئے نوجوانوں کے بہت سارے ویڈیوز اور آڈیوز بھی آئیں گے. آج ہی جا کے جو سرچ کر لینا ہے، اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ فتنہ کتنا خطرناک ہے. اور اس کے جو ماننے والے مریدین ہیں وہ کتنے پکے ہو چکے ہیں کہ اگر 15-20 علماء کرام ان کے سامنے آ کر سمجھاتے ہیں تو وہ ان کی بات کو سمجھنے تیار نہیں ہوتے ہیں، وہ اپنی بات پہ ڈٹے رہتے ہیں. ان کا اصرار ہوتا ہے کہ ہم حق پر ہیں اور ہمیں تم سے پہلے سیدھا راستہ مل چکا ہے اور تم لوگ بھٹکے ہوئے ہیں. یہ حقیقت ہے، یہ حقیقت ہے، ہمیں اس کو تسلیم کرنا ہوگا. تو میرے محترم دوستو، آج ہمیں اسی ٹاپک پہ گفتگو کرنی ہے. اور شکیل بن حنیف کے مسئلے کو سمجھنا ہے کہ وہ آخر وہ کون سا فتنہ ہے، کون سی بلا ہے اور اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے. اگر وہ نبی کا دعویٰ کرتا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دعویٰ کرتا ہے، امام مہدی کا دعویٰ کرتا ہے، تو آخر وہ کون سی بلا ہے، اس میں وہ کون سی چیز ہے جس کی وجہ سے وہ اتنے بڑے بڑے دعویٰ کرتا ہے. آج تو ہمیں کہیں مولانا لکھنا ہوتا ہے تو بھی یہ دیکھتے ہیں کہ مولانا جیسے چاہیے ویسے نہیں ہے، حافظ صاحب ہی لکھ دو، حافظ سیف اللہ ہی لکھ لو. ہم مولانا اور سب لکھتے ہوئے کتراتے ہیں، بھائی چلو ٹھیک ہے حافظ صاحب ہی، کیونکہ مولانا کی ڈگری بڑی ہے، حافظ صاحب کی ڈگری چھوٹی ہے، تو حافظ سے اپنا کام چلا لیتے ہیں. تو جو ہے وہ لکھتے ہوئے ڈر لگتا ہے اور وہ جو نہیں ہے وہ بھی بڑے بڑے دعوے کرتا ہے. اور امام مہدی کا دعویٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دعویٰ، جن کا تذکرہ قرآن میں ہے، جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے واضح ارشادات ہیں، اتنے بڑے بڑے دعوے کرنا. تو میرے محترم دوستو، اولاً ہم سمجھتے تھے 3 چیزوں پہ ان کا ٹارگٹ ہے اور 3 چیزوں کو لے کر وہ لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ایک تو دجال کے تذکرہ کرتے ہیں، امام مہدی کے بارے میں بتاتے ہیں،
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بتاتے ہیں، تو ہم سمجھ لیں، اس کا بیک گراؤنڈ بعد میں جانتے ہیں۔ امام مہدی کون ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کون ہے، اور دجال کے بارے میں ہمیں کتنا موٹا موٹا نالج ہونا ضروری ہے۔ اولاً دجال ایک حقیقت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی حیات مقدسہ میں اس سے پناہ چاہی تھی اور بار بار پناہ مانگتے تھے دجال کی فتنے سے۔ اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ الدجال، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، بار بار پناہ مانگتے تھے۔ اور یہ بات بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں دجال موجود تھا۔ دو باتیں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دجال انسانوں میں سے ہے، بنو آدم کی اولاد میں سے ہے۔ دجال مرد ہوگا، عورت نہیں ہوگا۔ دجال بانج ہوگا، اس کی اولاد نہیں ہوگی۔ دجال کے بال گنگریالے بال ہوں گے۔ دجال ایک آنکھوں والا ہوگا، ایک آنکھ ہوگی، ایک آنکھ سے کانا ہوگا۔ یہ دجال کے اوصاف ہیں۔ دجال کی سواری گدھا ہوگا جو بہت تیز رفتاری سے دوڑتا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور دجال کو جو ساتھ دینے والے تقریباً 70,000 یہودی ہوں گے جو دجال کو ساتھ دیں گے۔ یہ سب موٹی موٹی باتیں بتایا میں نے، یہ دجال کے بارے میں ہے، برابر۔ اب آپ نے دجال کو سمجھ لیا، اب دجال کو وہ کیا چیز سے جواب دیتا ہے وہ سمجھنا۔ اچھا، پھر آتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہم بھی جانتے ہیں، عیسائی بھی جانتے ہیں۔ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے فالوورز ہیں، ان کو ماننے والے ہیں۔ بس تھوڑا سا جو ہے وہ مس گائیڈ ہے، یا ان کی جو غلط فہمی ہے وہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو مار دیا گیا، ان کو ذبح کر دیا گیا، ان کو صلیب پہ لٹکا دیا گیا، جس کی وجہ سے وہ صلیب کی نشان بناتے ہیں۔ اور آپ نے کئی جگہ چرچ پہ دیکھا ہوگا کہ کوئی شخص ایسا کر کے لٹکا ہوا ہے، گردن ایسی لٹکی ہوئی ہے، تو اس کے بارے میں بتاتے ہیں کہ یہی مسیح علیہ السلام ہے، یہی عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ ان کا ماننا یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہاتھوں کے اندر سلے کھلے مار کر ایسا صلیب پر لٹکا دیا گیا، ان کو وہیں ختم کر دیا گیا۔ لیکن قرآن کریم فرماتا ہے کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو موت نہیں دی، بلکہ ہم نے ان کو آسمان پہ اٹھا لیا ہے، ہم نے ان کو آسمان پر اٹھا لیا ہے۔ اب آسمان پر اٹھا لیا تو اب کیا ہوگا؟ عیسیٰ علیہ السلام کی عمر تقریباً 32 سال کی عمر تھی، اس وقت ان کو آسمان پہ اٹھا لیا ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ قرب قیامت سے پہلے پہلے عیسیٰ علیہ السلام کا نزول فرمائیں گے۔ وہ پیدا نہیں ہوں گے، وہ تو پیدا ہو چکے تھے، حضرت مریم علیہ السلام کی بطن سے بنا باپ کے پیدا ہو چکے تھے۔ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اٹھا لیا تھا۔ اب اٹھا لیا تھا تو اب کیا ہوگا؟ اب ان کا نزول ہوگا، آسمان سے نازل ہوں گے۔ کہاں پہ؟ دمشق کی جامع مسجد کے مینارے پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو نزول فرمائیں گے، اور 2 فرشتوں کے سہارے وہ نیچے اتریں گے، ٹھیک ہے۔ دمشق کی جامع مسجد کے سفید مینار پر اتریں گے انشاءاللہ۔ اور اس وقت امام مہدی علیہ السلام امام ہوں گے، پیچھے تکبیر کہی جا چکی ہوگی، اور اسی وقت ان کا نزول ہوگا۔ تو پہلی نماز وہ امام مہدی علیہ السلام کے پیچھے پڑھیں گے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام مقتدی ہوں گے اور امام مہدی امام ہوں گے، ٹھیک ہے۔ کیونکہ امام مہدی کے لیے تکبیر کہی جا چکی تھی، جس کی وجہ سے وہ ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ پھر اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نماز پڑھائیں گے، اس کے بعد کی جو نماز ہے وہ، اور امام مہدی علیہ السلام مقتدی بن جائیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام جیسے آسمان پہ اٹھائے گئے تھے ویسے ہی ان کا نزول ہوگا۔ اس وقت ان کا جو جثہ تھا، جو باڈی تھی، جیسا ان کا حلیہ تھا، اسی سیم حلیے میں وہاں سے اتارے جائیں گے۔ اور جب اتریں گے تو اس وقت پھر عدل قائم ہو جائے گا، عدل قائم ہو جائے گا، ہر جگہ امن ہوگا، ہر جگہ چین سکون ہوگا، ٹیکس کا خاتمہ ہو جائے گا، جو ٹیکس وغیرہ ہے، جزیہ ہے، اس کا خاتمہ ہو جائے گا، اور عیسیٰ علیہ السلام حاکم بن کر اتریں گے، ان کی حکومت قائم ہو جائے گی، اور دجال کو قتل کریں گے باب لد پر۔ باب لد یہ اسرائیل اور فلسطین، اسرائیل کا جو ایئرپورٹ ہے، جو فوجی اڈہ ہے، وہ اس پر قائم ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کا پیچھا کرتے ہوئے وہاں تک پہنچیں گے، اور باب لد پر جا کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کا خاتمہ کریں گے، یعنی کہ دجال پہلے آئے گا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بعد میں آئیں گے۔ ہر طرف امن ہوگا،
شیر بکری ایک دم ایک ہی گھاٹ پہ پانی پئیں گے، اور مال کی اتنی فراوانی ہو جائے گی کہ کوئی مال لینے والا نہیں ہوگا، مال کی اتنی فراوانی ہو جائے گی کہ کوئی مال لینے والا نہیں ہوگا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ترمذی شریف کے اندر الفاظ ہیں۔ یہ سب کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو 40 سال کا عرصہ لگے گا، اور 40 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہو جائے گا۔ ان کی نماز جنازہ، ان کے جو امتی ہیں، ان کے جو ماننے والے ہیں مسلمان، ان کی نماز جنازہ پڑھیں گے، اور عیسیٰ علیہ السلام جو شریعت کو فالو کریں گے وہ محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شریعت کو فالو کریں گے، کوئی نئی شریعت لے کر نہیں آئیں گے۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہو گیا۔ ہم امام مہدی کا سن لیتے ہیں تھوڑا۔ امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ امام مہدی عرب میں پیدا ہوں گے، امام مہدی عرب میں پیدا ہوں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا وہ میرے خاندان سے ہوں گے، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان سے ہوں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نواسے حضرت حسن اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہوئے تھے، فرمایا کہ وہ حضرت حسن کے مشابہ ہوں گے، حضرت حسن کے مشابہ ہوں گے۔ اور حضرت حسن کس کے مشابہ تھے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مشابہ تھے۔ فرماتے ہیں کہ حضرت حسن کا یہ آدھا جسہ، آدھا بدن اللہ کے رسول کے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جسم کے مشابہ تھا، اور حضرت حسین کا آدھا جسم اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جسم کے مشابہ تھا۔ اور ان کی ناک جو ہے حضرت امام مہدی کی بہت ساری صفات بیان فرمایا ہے۔ ناک جو ہے سیدھی اور لمبی ہوگی، سیدھی اور لمبی ہوگی۔ ناک جب سیدھی اور لمبی ہوتی ہے، باریک ہوتی ہے، تو وہ چہرہ اتنا ہی زیادہ خوبصورت نظر آتا ہے۔ اور ظہور کے وقت جب ان کا ظہور ہوگا، ظہور بھی کیسا ہوگا؟ وہ کعبۃ اللہ کا طواف کر رہے ہوں گے، کعبۃ اللہ کا طواف کر رہے ہوں گے۔ حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان کا جو فاصلہ ہے وہاں وہ پہنچے ہوں گے کہ وقت کے 40 ابدال، وقت کے 40 ابدال، 40 ٹوپے باز نہیں، 40 ابدال۔ اور ابدال کس کو کہتے ہیں؟ ایک تو ولی ہوتے ہیں، ایک تو میرے جیسے مولوی ہوتے ہیں جن کا کوئی مقام نہیں ہے۔ ہاں، وہ اپنے تقوی کے اوپر کھڑے اترے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ایک مقام دیتے ہیں، لیکن تقوی کی بنیاد پر، عالمیت کی بنیاد پر، یا حفظ قرآن کی بنیاد، خیر حفظ قرآن کو نہیں کہہ سکتے، یہ قرآن کریم کا ایک الگ مقام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بندہ قرآن کریم حفظ کر لیتا ہے پھر اس کے اوپر بڑے عظیم الشان وعدے ہیں، بلکہ صرف حافظ قرآن بندے کو نہیں بلکہ اس کے ماں باپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے تاج پہنائیں گے کہ اس تاج کی چمک کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا کیا گمان ہے کہ سورج جب تمہارے گھر کے اندر لا کر رکھا جائے تو اس کی روشنی کتنی ہوگی؟ سورج جس کی روشنی ہزاروں میل دور سے ہم تک پہنچتی ہے، ابھی کہاں سے دھوپ آ رہی ہے؟ کہیں کوئی لائٹ چالو ہے؟ نہیں، سورج کی تپش سے نا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمایا کہ یہی سورج کو تمہارے گھر کے اندر رکھا جائے تو کیسے روشنی ہوگی؟ صحابہ کرام نے فرمایا کہ بہت ہی زیادہ، فرمایا کہ اس سے زیادہ روشن چمکدار تاج حافظ قرآن کے والدین کو پہنایا جائے گا۔ تو خیر میں حافظ قرآن کے بارے میں نہیں کہتا ہوں، علماء کرام کے بارے میں۔ اور علماء کرام بھی آج کل دو ٹائپ کے ہوتے ہیں کہ علماء سو ہیں اور علماء حسن ہیں، جو اچھے راستے پہ چلتے ہیں، کچھ لوگ کسی کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں۔ خیر اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اس سے حفاظت فرمائے۔ تو ابدال کہتے ہیں کہ ولی اور ولی سے بھی اونچا مقام، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایسے نورانی بندے ہوتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اتنا نور عطا فرماتے ہیں کہ وہ بس اللہ اللہ کرتے رہتے ہیں، ان کی ایک الگ ہی زندگی ہوتی ہے۔ تو ایسے 40 قسم کے جو ابدال ہیں وہ ان کو پہچان لیں گے۔ امام مہدی خود اپنے امام مہدی ہونے کا دعویٰ نہیں کریں گے، بلکہ طواف کرتے کرتے یہ لوگ پہچانیں گے یہی تو امام مہدی ہے جس کا ہم انتظار کر رہے تھے۔ تو وہ ان کا ظہور ہوگا، ان کو پہچانا جائے گا حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان میں۔ اس کے بعد لوگ ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، اور وہ پھر اچھا اس وقت دنیا کا بہت زیادہ ظلم زیادتی ہو رہی ہوگی، پھر وہ 7 سال تک حکومت کو قائم کرنے کے لیے اور ظلم کا خاتمہ کرنے کے لیے محنت کریں گے، اور 7 سال کے بعد پھر ان کا بھی انتقال ہو جائے گا، اور اسی بیچ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ جائیں گے۔ پھر آگے کی جو کارگزاری، آگے کی جو باغ دوڑ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ہاتھ میں لے لیں گے، اور حضرت مہدی علیہ السلام جو پناہ لیں گے وہ خانہ کعبہ کے اندر لیں گے۔
برابر. آپ نے جان لیا دجال کے بارے میں, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جان لیا, امام مہدی کے بارے میں جان لیا, ٹھیک ہے. اب یہ جو ملعون پیدا ہوا ہے, اچھا یہ امام مہدی پیدا کہاں ہوں گے؟ مدینہ منورہ کے اندر. مدینہ منورہ میں پیدا ہوں گے, اللہ کے رسول کے خاندان سے ہوں گے, حضرت فاطمہ کے ذریت میں سے ہوں گے, اور مکہ کے اندر طواف کر رہے ہوں گے. اسی بیچ میں 40 ابدال ان کو پہچان لیں گے, 7 سال ان کی زندگی ہوگی, اس وقت ظلم کا خاتمہ کرنے کی کوشش کریں گے. یہ سب کچھ ہو گیا. اب امام مہدی, یہ جو ملعون جو دعویٰ کرتا ہے, کذاب جھوٹا جو دعویٰ کرتا ہے, آپ نے ان تینوں کی لائف کو دیکھ لیا. دجال کو جانا کہ نہیں جانا؟ آپ نے جان لیا نا اس کی لائف کو, اس کے جو نشانات ہیں, جو علامات ہیں, وہ امام مہدی کی لائف کو, ان کی زندگی کو پڑھ لیے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کو پڑھ لیے. اب تھوڑا سائڈ میں رکھو اس کو, کمپیئر کرو یہ ملعون جو جھوٹا ہے, یہ شکیل بن حنیف. شکیل بن حنیف جو اپنے آپ کے عیسیٰ علیہ السلام کا دعویٰ کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ میں ہی مہدی ہوں اور میں ہی عیسیٰ ہوں, یہ پیدا ہوا ہے 1967 میں. 1967 میں آپ کمپیئر کرتے ہو کتنی باتیں اس کی غلط ہوتی ہے. 1967 میں آج کے حساب سے 2023 شروع ہو رہا ہے, تو اس کی عمر تقریباً 56 ایئرس بنتی ہے, 56 سال کی. حضرت مہدی 7 سال رہنے والے تھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی 40 سال کی. اب تو اس کو کب سے مر جانا چاہیے تھا, جھوٹا. اچھا پیدا ہوا ہے کہاں پہ؟ دربھنگا. نام بھی اتنا خطرناک, میں کبھی کسی ذات پہ نہیں جاتا ہوں, لیکن جب ایسے جھوٹے لوگ ایسی جگہوں سے دعویٰ کرتے ہیں تو پھر ان کی شخصیت پہ جانا پڑتا ہے, ان کی پول کھولنے کے لیے, کیونکہ انہوں نے نبی کا دعویٰ کیا ہے نا, تو ہمیں ان کی پرسنل لائف تک جانا پڑے گا. ان کے پرسنل لائف کے اندر ان کا پورا بایو ڈیٹا پوری ڈیٹیل میں جانا پڑے گا کہ ان کی حقیقت کیا ہے. تو خیر 1967 میں پیدا ہوا ہے. دربھنگا جو ایک بہار کا علاقہ ہے وہاں پیدا ہوا ہے. ضلع سلطان پور کے اندر ایک رتن پور نام کا گاؤں ہے, وہاں یہ پیدا ہوا ہے. اب دربھنگا کہاں, مدینہ شریف کہاں؟ دربھنگا کہاں اور مدینہ شریف کہاں؟ جب اس کو ہم یہ پوچھتے ہیں بھائی تو یہاں دربھنگا میں پیدا ہوا ہے, اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے امام مہدی کا فرمایا وہ تو مدینہ میں پیدا ہوں گے, تو وہ کہتا ہے کہ مدینہ سے مراد, مدینہ جو ورڈ ہے اس کو آپ ہسٹری میں یا پھر اس کو لغت میں تلاش کریں گے ڈکشنری میں, تو اس کا میننگ آتا ہے شہر. تو مدینہ سے مراد شہر ہے. مدینہ سے مراد مخصوص مدینہ نہیں ہے بلکہ مدینہ سے مراد شہر ہے. تو میں ایک شہر میں پیدا ہوا ہوں. ٹھیک, اس نے اس کا یہ جواب دے دیا, چلو ٹھیک ہے. اب نام تیرا محمد بن حنیف ہے, شکیل بن حنیف ہے, تو وہاں تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا نام محمد ہوگا, اس کے باپ کا نام عبداللہ ہوگا. اللہ کے رسول نے یہ فرمایا ہے کہ امام مہدی کا نام میرے نام کی طرح اور ان کے ابا کا نام میرے ابا کی طرح ہوگا. یعنی کہ امام مہدی کا نام محمد ہوگا, ان کے ابا کا نام عبداللہ ہوگا. تو یہ کہتا ہے کہ میرا نام شکیل نہیں, بلکہ میرا نام محمد شکیل ہے. تو محمد تو اپنے آپ آ گیا. چل ٹھیک ہے بھائی یہ حنیف, اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ان کے امام مہدی کے ابا کا نام عبداللہ ہوگا, تیرے ابا کا نام تو حنیف ہے. تو کہتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو باپ کی نسبت کی ہے وہ اپنے حقیقی باپ کی طرف نہیں بلکہ اپنے دینی باپ کی طرف. اور وہ کہتا ہے کہ اللہ کے رسول کے دینی باپ کون تھے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام. حضرت ابراہیم علیہ السلام. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک پیٹ نیم تھا ملت حنیفہ. حنیفہ ایک ان کا پیٹ نیم تھا, تو اس کی طرف نسبت کرتا ہے. تو وہ حساب سے کہتا ہے کہ میں محمد اور میرے باپ حنیف نسبت ہو گئی. تو خیر اس طرح گھمانے کی کوشش کرتا ہے وہ, جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صاف کہا ہے کہ امام مہدی کا جو پیدا ہوں گے, اچھا وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا, دجال کا خروج ہوگا, اور امام مہدی پیدا ہوں گے. وہ ایک ماں سے باپ سے ایک سلسلے سے ہم لوگ پیدا ہوتے ہیں ویسے وہ پیدا ہوں گے. خیر اب ہم اس کی بڑی ہسٹری نکالیں کہ وہ کتنا پڑھا ہوا ہے کیا نہیں ہے. تو ایک شافی مسلم اسکول ہے, وہاں سے اس نے انٹر کی تعلیم حاصل کی ہے, دینی تعلیم کوئی حاصل نہیں کی ہے, تھوڑی بہت انگلش کی تعلیم حاصل کی تھی.
پھر 1990 میں وہ دلی کے اندر نبی کریم کا کوئی علاقہ ہے اس میں آیا تھا. اگر کوئی دہلی والا ہو تو شاید اس کو واقف ہو. نبی کریم کا کوئی علاقہ ہے اس میں آیا تھا جاب کی تلاش میں. پھر وہاں آ کر اس نے ہارڈ ویئر کی دکان ڈالی جس میں اس کا لاس ہو گیا. پھر اس نے کچھ ٹائم کے بعد پھر بیگ کی دکان ڈالی جس میں اس کا لاس ہو گیا. پھر اس نے کاروبار سے پناہ چاہی, بولے کاروبار کے اندر کچھ نہیں ہے. پھر اس نے جماعت میں کام کے لگ گیا. جماعت کے کام میں لگنے کے بعد ٹیوشن پڑھانا شروع کر دیا, اور وہیں سے پیر مریدی, تھوڑا کچھ لوگوں کو کنوینس کرنا. پہلے سے وہ شاطر مائنڈ کرتا, تو اس نے پیر مریدی اور لوگوں کو الگ, جیسے جماعت کے ایک الگ مشورہ ہوتا ہے, اس نے الگ مشورہ کرنا شروع کر دیے. اور ایسا کرتے کرتے اس نے تقریباً 4 سال مستقل جماعت میں لگایا. جماعت کی نوعیت کو سمجھنے کے لیے, اس کی جو کمی بیشی ہے اس کو سمجھنے کے لیے تقریباً 4 سال تک اس نے جماعت میں لگائے, اور نئے نئے لوگوں کی برین واش کرنے لگا, ان کو سمجھانے لگا. اور سمجھاتے کیسا ہے, کیسے ٹارگٹ کرتا ہے, میں انشاءاللہ پوری بات بتاؤں گا انشاءاللہ. جب جماعت کے ساتھی کو اس کی بھنک لگی کہ یہ تو پورا غلط ٹریک پہ اپنے ساتھی کو لے کے جا رہا ہے, تو اس کی خیر خاطر تواضع کی گئی, اچھے سے اس کو سمجھایا گیا, لیکن نہیں سمجھا. کئی بار سمجھایا گیا تو نہیں سمجھا, پھر وہاں سے اس کو بھگا دیا گیا. تو پھر وہاں لکشمی نگر کا کوئی علاقہ ہے دہلی کے اندر, وہاں جا کر وہ رہنے لگا. لکشمی نگر کے علاقے میں ایک عبد الرحمن بھائی اتنا غریب تھا, اتنا مفلوج الحال تھا کہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا. تو اپنے غربت کا رونا دھویا. تو وہاں عبد الرحمن بھائی کر کے وہ تھے, انہوں نے اپنے گھر پہ اس کو قیام کی اجازت دی, وہیں وہ رہا. اسی بیچ میں اس کو ٹی بی کا مرض لاحق ہوا, جس کا علاج وہاں کے مقامی ساتھیوں نے ترلوک ہاسپٹل میں کروایا. پوری بایو ڈیٹا جاننا ضروری ہے. وہاں اس کے ہاسپٹل میں کروایا, اور جب اس سے شفا یاب ہوا تو اس کے بعد واپس سے اس نے یہ کام شروع کر دیا. جب لکشمی نگر کے اندر رہتے ہوئے اس نے کام زیادہ شروع کر دیا, تو پھر وہاں کی ایک مسجد ہے رمیش پارک کی مسجد کے اندر دہلی کے علماء کرام جمع ہوئے. اس کو بلایا گیا, اور علماء کرام کے سامنے کافی لمبی طویل گفتگو ہوئی, اور پھر وہ اس نے ہتھیار ڈال دیا, ہار گیا. تو وہیں پہ اس کا ٹکلا بنایا گیا, وہیں پہ اس کا سر منڈا گیا. سر منڈا کے اچھی خاصی اس کی خاطر تواضع کی, کھلانے کے نہیں, وہ لات گھونسی والی خاطر تواضع بہت بہترین انداز میں اس کی گئی. اس کے بعد پھر اس کو کچھ ساتھیوں کے ہمراہ بولے ابھی کا ابھی تو دہلی چھوڑ, اور اپنے مقامی جو تیرا اصلی ہے دربھنگہ, یہاں سے ہجرت کر, یہاں سے بھاگ جا. اس کو کچھ ساتھیوں کی ذریعے سے وہاں اس کو بھگانے کی کوشش کی گئی, لیکن وہ رات کے اندھیرے میں جب دیکھا کہ ٹرین بہت لیٹ ہے, ساتھی تھک چکے تھے, تو ساتھی لوگ اس کو وہاں چھوڑ کے آ گئے. بولے اب تو اس کی پٹائی بھی ہوئی ہے, سر بھی مونڈ دیا گیا ہے, تو یہ شاید واپس نہیں آئے گا, چلا ہی جائے گا. اس کو چھوڑ کے آ گئے. لیکن پھر بھی اتنا ڈیٹ تھا کہ وہ لکشمی نگر کے علاقے میں غیر مسلم آبادی کے اندر وہ آ کر وہ مقیم ہو گیا. اور وہیں اس نے جو کچھ ایکٹیو علماء کرام تھے ان کے خلاف FIR درج کرا کر پولیس کی حفاظت کے حصار میں آ گیا کہ ابھی مجھے کوئی کچھ نہیں بول سکتا ہے, اور میں پولیس کے حصار میں ہوں. اور خیر اس نے اس طرح محنت کرنی شروع کی, لیکن پھر بھی علماء کرام اس کے پیچھے پڑے رہے اس کے پیچھے. تو ایک کچھ ٹائم کے بعد پھر وہاں سے بھاگتے ہوئے آیا ہے اورنگ آباد میں. اورنگ آباد مجھے یہاں تک پہنچنا تھا, اس کے لیے آپ اتنی ہسٹری لمبی بیان کر دیا. اورنگ آباد میں بڑے گاؤں کر کے کوئی جگہ ہے, بڑے گاؤں کر کے کوئی جگہ ہے, وہاں پر آیا. وہاں چھوٹی مسجد تھی. یہ بڑے گاؤں جو ہے وہ ان نون علاقہ تھا, اتنا جانا پہچانا علاقہ نہیں تھا, اور شہر سے تو دور تھا, جس کی وجہ سے ان لوگوں نے مل کر ایک بڑی زمین خرید دی, اور وہاں چھوٹی مسجد تھی, اسی کو اپنا آفس بنا لیا, اپنا دفتر بنایا, اپنا مرکز بنایا. اور آج اسی بڑے گاؤں کی مسجد سے یہ پورا فتنہ پھیلا رہے ہیں, وہی فتنے سے پورے فتنے کو چلا رہے ہیں. اور ایسی اسکیم بنائی ہے کہ وہی پیر مریدی ہوتی ہے, وہی سب کچھ ہوتا ہے, اور جو شکیلیت اختیار کرتا ہے وہاں ان کو گھر دیا جاتا ہے. ان کے جو حواریین ہیں, ان کے جو مریدین ہیں, اگر لڑکا نوجوان ہوتا ہے تو اس کی ترنت وہاں انہی کے ساتھیوں میں سے کسی کی لڑکی سے اس کی شادی کرائی جاتی ہے, اس کو گھر دلایا جاتا ہے, لائٹ بل پانی وغیرہ اس کے اندر کافی حد تک گنجائش دی جاتی ہے. مطلب کہ چھوٹا سا بندہ جس کے پاس اپنا خود کا علاج کرانے کے لیے پیسے نہیں تھے, آج اس کے پاس اتنے پیسے آ گئے ہیں کہ وہ دوسروں کی ہیلپ کر رہا ہے. تو یہ خیر پتہ چلتا ہے کہ کوئی نہ کوئی بڑی طاقت اس کے پیچھے لگی ہوئی ہے. اب اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ طریقہ کار کیا ہے, لوگوں کو کیسے اپنی جان میں پھنساتا ہے. اس کے بندے ہر
ہر علاقے میں. اب پتہ نہیں اس کے اندر بھی کوئی ہے کہ نہیں ہے، اللہ نہ کرے اس میں کوئی ہو، لیکن ہر جگہ میں وہ پھیلے ہوئے ہیں اور ہمیں پہچاننا مشکل ہو جاتا ہے. کیوں؟ ان کا حلیہ بالکل میرے حلیے جیسا ہوتا ہے، یا پھر مولانا ریحان جیسے، مطلب جو جماعت میں جو پکے جماعتی ہوتے ہیں نا، ان کا حلیہ داڑھی، ٹوپی، اونچا شلوار، اور یہی ایک دم شلوار کرتے میں ہوتے ہیں، ہاتھ میں تسبیح وغیرہ سب کچھ، کہ کوئی شک ہی نہ کر پائے کہ یہ اس قسم کے لوگ ہیں. اچھا پھر کرتے کیا ہے کہ وہ لوگوں پہ نگاہ رکھتے ہیں کون بندہ کیسا ہے، اور جو دیکھتے ہیں بندہ بڑا نمازی ہے، پہلی صف کے نماز پڑھتا ہے اور دین سے کافی لگاؤ ہے، تو پھر اس سے ایک دو بار دعا سلام کر لیتے ہیں، السلام علیکم، وعلیکم السلام، دعا سلام کرتے ہیں. 2 بار سلام کیے، 4 بار سلام کیے، پھر بھائی کہاں سے ہیں، تو کچھ جان پہچان، ظاہر سی بات ہے جس کو ٹارگٹ کرنا ہے اس سے بار بار ملتے ہیں وہ، اور پہلی ہی ملاقات میں سب کچھ نہیں بتا دیتے ہیں کہاں سے ہے کیا ہے. 2-4 بار ملاقات ہوتی ہے، 8-10 بار ملاقات ہوتی ہے. خصوصاً ہمارے نوجوان ساتھی وہ ضرور سنیں، یہ فتنہ ممرہ اور بھیونڈی کے اندر بہت پیر پسار چکا ہے. آج کوئی اور لوگ اس کے شکار ہوئے ہیں، آپ لوگ بھی شکار ہو سکتے ہیں. تو اس کے لیے میں پورا کھول کے ایک چیز بیان کروں، ان کا طریقہ کار کیا ہے کہ وہ اس طرح سے دعا سلام کرتے ہیں. پھر آپ کا گاؤں کون سا، وطن کون سا، اس سے مطلب تعلق بنانے کی کوشش کرتے ہیں. پھر آپ تھوڑا ان سے کلوز ہوئے تو پھر چائے کے اڈے پہ کسی ہوٹل پہ لے کے جائیں گے، آپ کو چائے بائے پلائیں گے، سب کچھ کریں گے. پھر اسی باتوں میں باتوں دنیا اور موجودہ حالات کی بات کریں گے. موجودہ حالات کتنے خطرناک ہیں، کتنے پرفتن ہیں، مسلمان چاروں طرف سے پریشان ہیں، مسلمانوں کے اعمال ایسے ہیں، دنیا کے احوال ایسے ہیں. پھر وہ کرتے کرتے یہ بیان کیے، کامن بات ہے نا یہ سب، اس طرح کی باتیں ہوں گی تو آپ کو کوئی اعتراض کچھ بھی نہیں، مجھے اعتراض کچھ بھی نہیں. اب آئیں گے اصل پوائنٹ کے اوپر. دیکھو یہ سب ہے نا قرب قیامت کی علامات میں سے ہے، قرب قیامت کی علامات میں سے ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ حدیث بیان فرمائی ہے، یہ حدیث بیان فرمائی ہے، یہ حدیث بیان فرمائی ہے. تھوڑا لیٹ بھی ہو جائے گا لیکن برداشت کر لینا، آج چھوڑنے والا نہیں، پورا بیان کر کے سنوں گا انشاءاللہ میں. تو ٹھیک ہے 5-10 منٹ لیٹ ہوگا، سن لینا پورا، کیونکہ بار بار اس قسم کے موقع نہیں ملتے ہیں اور بہت خطرناک فتنے ہیں جس کو پورا ڈیٹیل سے بیان کرنا ضروری ہے. تو خیر وہ ساری چیزیں بیان کرتے ہیں، یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا. پھر اور فتنے کون سے بیان کرتے ہیں؟ دیکھو اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ اولاد نافرمان ہوگی، دیکھو ساری اولاد نافرمان ہو چکی ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ زنا عام ہو جائے گا، نکاح مشکل ہو جائے گا، زنا عام ہو گیا، نکاح مشکل ہو گیا. اللہ کے رسول نے فرمایا تھا نا کہ مرد اور عورتیں ایک ساتھ کام کرے گی. دیکھو دنیا کے اندر ریلائنس مال میں دیکھو، جیو مال میں دیکھو، ڈی مارٹ میں دیکھو، اور کال سینٹر میں دیکھو، اس طرح سے بہت ساری چیزیں بیان فرمائیں گے. اللہ کے رسول نے فرمایا تھا نا کہ زلزلے عام ہو جائیں گے، طوفان آئیں گے، پتھروں کی بارش ہوگی، یہ ہوگا وہ ہوگا. تو بندہ کہ ہاں یہ سب کچھ فرمایا تھا. بولے قرب قیامت یہی بیان کیا تھا نا کہ پھر دجال کا ظہور ہوگا، دجال کا ظہور ہوگا. تو بندہ کہ ہاں کہ یہ سب آئیں گے تو دجال بھی اللہ کے رسول نے فرمایا تھا. تو جو بندہ سامنے بیٹھا وہ کیا کہے گا نا کہ دجال کا ظہور کہاں ہوا ہے، ابھی تو دجال کا ظہور کہاں ہوا ہے. تو فوراً کہے گا کیا یار آپ کو معلوم ہے دجال کا ظہور ہو گیا. اس کے کان کھڑے ہو جائیں گے کہ دجال کا ظہور، بولے آپ کو پتہ نہیں ہے کیا؟ بولے ہاں دجال کا ظہور ہو گیا. بولے کیسے؟ بولے دجال کا ظہور ہو گیا ہے، اور آپ کو میں بتا رہا ہوں دجال کا ظہور کیسے ہوا. بولے دجال آپ کیا مانتے ہو؟ دجال کوئی انسان کا نام تھوڑی ہے جو اللہ کے رسول نے فرمایا، بلکہ دجال جو ہے ایک آئیڈیالوجی کا نام ہے، ایک نظام کا نام ہے، اور وہ نظام نافذ ہو چکا ہے. پھر وہ بندہ تھوڑا غور سے دیکھے کیسا نظام، کیا اس کو سمجھ نہیں آئے گا، پہلی بار اس کے سامنے بات آ رہی ہے. بولے کہ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا تھا کہ دجال آئے گا، اس کے سر کے اوپر کافر لکھا ہوگا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کافر یہاں لکھا ہوگا؟ وہ کہے گا ہاں. بولے ایسا نہیں ہے، آپ بہت بھولے بھالے ہو، بلکہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا ان کی نظام کی جو آئیڈیالوجی ہوگی اس کے اوپر کافر لکھا ہوگا. پھر بھی وہ بندہ پریشان، پھر وہ لکھ کے بتائے گا. بولے دیکھو آپ لکھو امریکہ لکھو، وہ اردو میں امریکہ لکھا، الف میم را یا کاف الف، ایسے لکھے گا نا. آپ تھوڑا گیس کرنا، دماغ میں بٹھانا امریکہ کیسے لکھا جاتا ہے. امریکہ الف میم را یا کاف الف لکھا. پھر بولے فرانس لکھو، آگے لکھا فا را الف نون سین، ٹھیک ہے لکھا. پھر امریکہ کے اندر جو 4 کے شروع کے الفابیٹ ہے امری اس کو کاٹ دے گا، اس کو مٹا دے گا. اور فرانس کا جو
الف نون سین ہے اس کو مٹا دے گا، پھر کیا رہے گا بیچ میں؟ صرف کافر، امریکہ کا کا اور فرانس کا پھر کافر. بولیے کیا ہے؟ بولے امریکہ اور فرانس یہ دونوں نظام حکومت جو چلا رہے ہیں یہ دجالی نظام ہے. ہاں پھر ہمارا جو نوجوان بچہ ہوگا اس کو کچھ کلک کرے گا. بولے فرانس بےہودگی عیاشی دنیا کے اندر پھیلانے کی کوشش کرتا ہے اور امریکہ اس کو سپورٹ کرتا ہے، اور یہی نظام کا نام دجالی نظام ہے. ہو گیا؟ جو نوجوان بچہ جو کبھی علماء کرام کی صحبت میں بیٹھا نہیں ہے، پورا نظام اس کو معلوم نہیں ہے، نہ دجال کو جانتا ہے، نہ امام مہدی کو جانتا ہے، نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جانتا ہے، اس کے دماغ میں کلک ہو گیا کچھ نہ کچھ. پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا تھا کہ دجال ایک گدھے کی سواری پہ آئے گا، بہت تیز رفتار سواری ہوگی. تو وہ کہتا ہے بھائی آپ ٹیکنالوجی کے زمانے میں جی رہے ہیں، سائنس کے زمانے میں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو اشارے کیے نا کہ دجال کی ایک آنکھ ہوگی، گدھے پہ سوار ہوگا، گدھا بہت اسپیڈ سے بھاگے گا، تو آپ ٹیکنالوجی کے زمانے میں ہے. اللہ کے رسول نے سائنس کی طرف اشارہ کیا ہے. دیکھیں میرے بھائیو غور سے سنو کیسے بہکاتے ہیں. وہ پھر کہے گا جو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دجال کی ایک آنکھ ہوگی، اس سے مراد اس کی ایک آنکھ تھوڑی مراد ہے، بلکہ وہ سیٹلائٹ مراد ہے کہ سیٹلائٹ جو گول گول ہے اس کی نظر پوری دنیا پہ ہوتی ہے، تو اس سے مراد وہ سیٹلائٹ ہے. پھر یہ بندہ جو پڑھا لکھا ہے تو اس کا دماغ ہاں بولے ٹھیک ہے، اس بار برابر صحیح فیڈ ہو رہی ہے. پھر وہ کہے گا کہ بھائی وہ سواری گدھے کی سواری، بھائی اللہ کے بندے گدھے کی سواری سے مراد وہ سواری مراد نہیں ہے. گدھے کا کہاں اسپیڈ سے بھاگ پائے گا؟ گدھے کی سواری سے مراد فائٹر جیٹ ہے، فائٹر جیٹ ہے. اس طرح سے آپ جو ہے نا یوٹیوب پہ جو ویڈیوز ہیں اس میں دیکھیے پورا ان کے جو کنوینس کیا گیا، جو سمجھایا گیا ہے، جو بچے ان کے جال میں پھنس کر ان کے چنگل سے آزاد ہوئے ہیں وہ اپنا پورا انٹرویو دیتے ہیں کہ اس قسم کے خیالات کے ذریعے سے ان کو مس گائیڈ کیا جاتا ہے. بہت قریبی لوگ، میرا سالہ، میں الحمدللہ حافظ عالم الحمدللہ سب کچھ، ہمارا بہت قریبی وہ بندہ ان کے جال میں پھنسنے کو تھا. میرے سامنے اس سے ساری باتیں رکھ کے میرا اللہ کے بندے جو اللہ نے تیرے کو باپ دادا سے دیا ہے اس کو پکڑ کے رکھ ورنہ کہیں کا کہیں چلا جائے گا. اچھا خاصا حلیہ ہے، اچھا خاصا سب کچھ دیندار گھرانے سے، پھر بھی اس کو تو ہرگز دھوکے میں نہ رہے کہ یہ فتنہ آپ تک اور ہم تک نہیں پہنچے گا، ہر نوجوان تک پہنچے گا. اب یہ اس نے یہ بتایا امریکہ اور فرانس کو ملا کر کافر کو بتا دیا، اور وہ سیٹلائٹ کو فرعون کی آنکھ سے تعبیر کر دیا، جیٹ طیارے کو فائٹر جیٹ کو فرعون کی سواری سے یہ دجال کی سواری سے تعبیر کر دیا. جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صاف صاف کیا بیان فرمایا؟ پہلے کی طرف آؤ، کیا بیان فرمایا تھا کہ دجال انسانوں میں سے ہے، بنو آدم میں سے ہے، اس کا حلیہ ایسا ہوگا، گنگریال بال ہوں گے، کہیں میچ کھا رہا ہے، مرد ہوگا عورت نہیں ہوگی، اس کے اولاد نہیں ہوگی. تو ان کے نظریات سے میچ کھا رہی ہے؟ نہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا اس کی ایک آنکھ بالکل اندھی ہوگی، یہ بھی بیان فرما دیا ہے. خیر ایک یہ طرف، اگلے جمعہ کو انشاءاللہ مہدی اور عیسیٰ کے بارے میں جو بیان کرتے ہیں اس کا بھی انشاءاللہ یہ ان کے خیالات کیا ہیں اور یہ سب حقیقت کیا ہے اس کو بیان کیا جائے گا، کیونکہ کافی لمبا وقت ہو چکا ہے. ٹھیک ہے، بس دعا کیجئے اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کے فتنے سے بچائے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور جو ان کے چنگل میں جاتا ہے وہ ارتداد کا شکار ہو جاتا ہے، نعوذ باللہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رسالت کا اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات کا منکر ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے. تو میرے محترم دوستو، ہمیں بہت زیادہ باہوش رہنے کی ضرورت ہے، بہت زیادہ حالات سے آگاہ رہنے کی ضرورت ہے، اور ہمیں اپنی خود کی حفاظت کرنی ہے، اپنے بچوں کی حفاظت کرنی ہے، اور خصوصاً ہمارے نوجوان ساتھی ہیں ان کو اپنے آپ کی حفاظت کرنی ہے. جب بھی ایسا کچھ رہے تو میں تو ایک دم دن بھر جاگتا اور بھاگتا رہتا ہوں. جس کو بھی کچھ ڈاؤٹس ہو، کچھ ایسا مسئلہ ہو تو مسجد میں جمعہ کے دن مل جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ ہوٹل پہ کہیں نہ کہیں میرا نمبر حافظ تنظیم صاحب کے پاس یا کسی نہ کسی ساتھی کے پاس مل جاتا ہے، تو نمبر لے کے ضرور کانٹیکٹ کریں، لیکن ہرگز کسی کے باتوں میں نہ آوے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.